تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ کہ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجري به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أخرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة أنذر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو سن ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر بڑا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین کھلا ماتھا، ازہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا، پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا، ازج الحواجب یہ بڑے خوبصورت گول۔ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل لمبی، اہدب یہ بال بڑے لمبے، اکحل بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احود، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھیں، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، چمکتا ہوا چمکتا ہوا۔ ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گولائی میں
खूबसूरत चमकते हुए। जब कभी आप मुस्कुराते आपके दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आया करता था। ऐसे हसीन दांत थे हमारे नबी के कि दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आता था। ये 4 दांतों में थोड़ा फासला था, बारीक सा फासला था, उसमें से ऐसे रोशनियां निकलती थी आपकी मुस्कुराहट के दौरान। सैल अल खद्दैन, ये गाल आपके ना ऐसे नीचे के कमजोर हों, न ऐसे उभरे हुए कि बुरे नजर आए। कस्सल लहया, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत घनी नीम घुंघरियाले, और दाढ़ी में सर में 14 सफेद बाल थे और एक रिवायत में 20 सफेद बाल थे। और कान्ना उनको जीद दुनिया, और आपकी ये गर्दन मुबारक सुराही की तरह लंबी और खूबसूरत गोलाई में जैसे किसी ने घड़ के आपकी गर्दन को बनाया हुआ हो। और आवाज में जादू, फी सौतिही सहल, आवाज में जादू, आवाज में कशिश, आवाज में गिरफ्त। तुफैल बिन आमिर एक बड़े अरब सरदार हैं, वो मक्के में आए। लोगों ने कहा एक जादूगर है जिसको सुनाता है उसका हो जाता है, तुम उसके ना सुनना। उन्हें डर के अपने कान में रुई डाल ली कि मैं सुनते ही नहीं। तवाफ कर रहे थे, आप पे नजर पड़ी, आप नमाज पढ़ रहे थे एक तरफ खड़े होकर, तो नजर पड़ी तो खिंच गया दिल। तो कहने लगे मन हुआ, ये कौन है? तो मक्के वालों का हुआ ये वही जादूगर है। तो तुफैल कहने लगे मेरी जी में आया, तो इतना बड़ा समझदार आदमी है, ये इतना खूबसूरत इंसान मेरे ख्याल में जादूगर नहीं हो सकता, मैं इसकी सुनता हूँ, अगर अच्छी बात होगी तो ले लूंगा, गलत होगी छोड़ दूंगा। तो तवाफ पूरा करके आपके पास आके बैठ गया, आपने सलाम फेरा। तो फैल कहने लगा मा तक़ूलु या मोहम्मद, क्या कहते हो मोहम्मद, कुछ सुनाओ। तो आपने चंद जुमले बोले, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तो वो तड़प गए, मेरे आपके लिए कोई कशिश नहीं इन कलिमात में, मैं तर्जुमा भी कर दूं तो कोई कशिश नहीं। लेकिन वो अरब समझने वाले, वो कहने लगा अईद फकत बलगना कामूस अल बहर, अरे जरा दोबारा सुनाना, तेरे एक जुमले ने 7 समंदर का पानी पी लिया है। तो आपने दोबारा सुनाया, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तो कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दे। आवाज में एक कशिश थी, जो सुनता था वो खिंच जाता था, खूबसूरत आवाज। वईद मा बैन अल मनकिबैन, चौड़ी छाती, खुली छाती, अरीद सदर, चौड़ा सीना, सवा अल बतन व सदर, सीना और पेट बराबर। मैं मादर से कहता हूँ कितने ख्वातीन भी मर्द भी, आप सज्जे पासे पेट खब्बे पासे, आप खब्बे पासे पेट खब्बे पासे, आप सज्जे पासे, देखते हैं वो इधर हो तो पेट इधर हो जाता है, इधर हो तो पेट इधर हो जाता है। जो हंसते में पेट करता है जुबान से नहीं, वो पेट से हंसते गड़गड़ 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 गड़। तो मेरे अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, मोटा चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, और मौलवी मोटा तो सबसे बुरा लगता है। भाई एहतियात से कहो, अल्लाह ताला ने खाने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने किसी काम के लिए पैदा किया है। तो खाने पीने का वक्त अल्लाह ने आगे रख दिया है, खूब डट के खा लेना, हलाल भी खाओ एहतियात से भी खाओ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। और अल्लाह ताला ने खाने का वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ने आला तरीन ग़िज़ा की कसम उठाई और उसमें जायका नहीं देखा, ना इंजीर का जायका होता है इतना अच्छा, और जैतून तो वैसे ही कड़वा होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला समोसे पकौड़े की कसम भी खा सकता था, मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम। तो अल्लाह ने हमें खाने का सलीका बताया, तरीका बताया कि अपने ये बूफे ना करो, बूफे 50 चीजें प्लेट में डाल ली और फिर लगे हैं जानवरों की तरह खाते ही जा रहे हैं। मेरे नबी एक वक्त में 1 सालन खाते थे, 1-2 कभी नहीं खाए, 1। और जिंदगी भर मेरे नबी ने बासी खाना नहीं खाया, सुबह का पका शाम नहीं खाया, शाम का पका सुबह नहीं खाया। सिर्फ एक दफा हज के मौका पर उम्मे हानी हजरत अली की बहन मक्का में, उनके घर बासी रोटी के 2-4 लुकमे लिए, वरना सुबह का पका हुआ शाम नहीं खाते थे, या ताजा या फाका। तुम्हारी तरह नहीं 8 दिन का पका के फ्रिज में ठोक देता हूँ, गड्डी रखो तो खाती रखो, ये क्या, ये भी कुछ नहीं। 8 दिन का पका के इकट्ठे ठोक दिया अंदर। अब निकाल के बेगम अपने टाइम पे गर्म करके खा रहे, मियाँ साहब अपने टाइम पे गर्म करके खा रहे हैं। अब भाई बर्तन साफ की जाते ना, भाई कनेडा मतलब पता नहीं क्या पड़ा कनेडा। मैं इंग्लैंड गया तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहने के मौलाना मैं नई गाड़ी लाया हूँ, आपको उसमें बैठाना है। अच्छा कितने की? कहने का 2.5 लाख पाउंड की है, 2.5 लाख पाउंड की। मैंने कहा इसका ड्राइवर कौन है? कहा जी ड्राइवर तो हम खुद ही होते हैं। मैंने कहा फिर हमारी सुजुकी अच्छी है जिस पर ड्राइवर रखा होता है, साफ भी करता है बिठाता भी है। तुम अच्छे 2.5 लाख पाउंड की गाड़ी ली है, टायर भी खुद धो रहे हो और उसके मैट भी खुद साफ कर रहे हो निकाल के। अभी बेगम ने बर्तन भी तुमसे साफ करवाने हैं, वो अलग से काम है। मेरे नबी सवा अलबतन व सदर,
میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبت القص، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل. اور کبھی زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ کے. اور جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا. راہ بر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے، یہ ایسے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ پورا ایسے قدم اٹھاتے تھے پورا. اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، ہمیشہ یوں چلتے تھے، تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی. اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، میں یوں کھڑا ہوں. مجھے فوزان کہتے ہیں مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، جی فرمائیے کیا کہنا ہے. کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے. پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی فرمائیے. پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے تھے، آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے. جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے تھے. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا. بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیا. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ، تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھی، تو پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی مارکنگ کرتے ہوئے. تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو، تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہ اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں. میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون ہوتا. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو، کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا، ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے، باپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے میراسیاں دا پتر جمے انہیں چوم کے مار چھڑیا. تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے، بڑے کو بھی عزت دیتے تھے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، یہ واسطہ ہیں، یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جسے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے. والعصر، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی. سبحان، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کینیڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں. جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے،
آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور لے لو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا۔ اب چپ ہو گئے، وہ چلے گئے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں، مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو۔ کہا جاؤ جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو۔ کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں تھیں۔ تو کہنے لگا پکی بات ہے، چلو باغ تیرا کھجور میری۔ اور کہا ٹھیک، مجھے اور کیا چاہیے؟ 600 کھجوروں کا باغ۔ دوڑے دوڑے آیا، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں۔ ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینے، تو نے کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی 600 کھجوروں کا۔ آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل، پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے۔ کم من عزق رداہ ودار فیاہ لأبی الدحداہ۔ انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدحدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو، تو یہ جہاں بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے۔ کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے 5 وقت نماز میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی ہے۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے، اور پھر بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ تو عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیزیں، ان سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیزیں ہیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 باتیں، وہ بھی حدیث پاک میں۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں لے لیں اس سارے حال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، 4 باتیں سب کچھ مل گیا۔ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت، 4 باتیں، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو، رزق حلال ہو حرام نہ ہو۔ 4 باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ عبادات کے بعد نماز فرائض، تو ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو، تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جاتا، ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا۔
آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ کہ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا، بس اور کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا ہے، ریش ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتے ہو؟ کہ نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے؟ کہا ہاں پھر تو کروں گے۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اسے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس میں زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر بھی ان کی دعا لے لیں، وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا، اس کو ہم قصاب کہتے ہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خامد اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق و خامد کے لیے، خامد کے اخلاق و بیوی کے لیے، یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خامد کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے۔ آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں، تو لد کے مقام پر
عیسیٰ علیہ السلام اور اس کا ان کا مقابلہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا, ان کا سانس جسے بھی لگے گا, جس کافر کو وہ مر جائے گا, ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے. ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا, صرف غیر مسلم ہوں گے. تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے, ظلم ہے بھی صحیح, لیکن ہماری تو موج ہے, تو ساری جنت میں گئے. حقیقت میں دیکھو, ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا, ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. کامیابی الگ چیز ہے, فتح الگ چیز ہے. اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں, ہم نے بے وفائی کی. اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے. ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے, اگر زندہ ہے, زخمی ہے, بھوکا ہے, گناہ معاف ہو رہا ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی. یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو, پہلے ہم اپنے گریبان. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلی صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. سب حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں, آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا, بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا. یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے, یہ چھوٹی تکلیف ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ. اس وقت امت پر برے حالات ہیں. 57 ملک سارے, صرف فلسطین نہیں, صرف غزہ نہیں, پوری امت برے حالات کا شکار ہے. برے حکمران ہیں, نکمے حکمران ہیں, بزدل حکمران ہیں, موت سے ڈرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے. آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر, تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل, تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, جھاگ. اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے, حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے. جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے, گھاس, لکڑیاں, سب کچھ, ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے ساتھ. تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَا يَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا. اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال. خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا, فارس کانپ اٹھتا تھا. خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا. اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار تھے, اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے, اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے. تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے. اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا, تو ماں سے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو, بلاؤں ملک مظفر کو. یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو, صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا, 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی, اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا. اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا, تو تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا, وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے, موت کو برا سمجھو گے. تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار. سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے. تو 300 سال سے ذلتوں کی چکی میں پس رہے ہیں. لیکن یہ حالات, میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے, میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا. کہیں وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے. ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ قولو حبل, حبل زندہ باد, قولو حبل, جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد. تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے احد پہاڑ میں چھپے ہوئے, عمر ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, علی ہے. تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا, تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے. تو کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا. تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے, کہنے لگا تیرا بیڑا غرق ہو, ہم سب زندہ ہیں, سب تیری باتیں سن رہے ہیں. کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی, آج ہماری جیت ہے. کہا بالکل نہیں, آج بھی ہماری جیت ہے. ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے, تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے. تو عجبا لامر المومن, مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے. میرے نبی نے کہا ان اصابته السراء فشكر فله الجنہ, اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے. وان اصابته الضراء, اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے, مصیبت آتی ہے, فصبر, یہ صبر کرتا ہے, فله الجنہ, تو اسے جنت ملتی. تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں. اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا, اول بیت وضع للناس, فرشتوں کے ذریعے, وہ بیت اللہ تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی. یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی. پھر 4000 نبیوں کے باپ
اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت صاحب جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو، الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ اور یہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی، آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں، تو لیل کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس کو لگے گا وہ مرتا جائے گا۔ تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں تھوڑا آپ کی حوصلہ افزائی کری، کیونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت ابھی دور ہے، ابھی نیڑے کوئی نہیں ہے، ابھی تھوڑا دیر ہے، سانو تو نہیں دیکھنی، ہم نہیں کرنا کرو، کیونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، میں کو نہیں پتا۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گھر کوئی نہیں، ساٹھوں کی قیامت نہیں ہوتی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو ساری جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئی وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راوین کا پڑا ہوا ہے عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساڑھی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا، اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا،
جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو. تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے, میں نے ان ہونٹوں کے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا. تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں. تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا, اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے, ایک دم مجمع میں ہلچل مچی, جا جا وہ آیا. کیا دیکھا, ایک چھوٹا سا سانپ اتنا انتہائی تیز, وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا. پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا. پھر اس کی ناک میں داخل ہوا, پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز ہے, جا وہ آیا. تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں, اندر ہی غائب ہو گیا. فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا. شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے, لیکن وہ کامیاب ہو گئے. جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے, کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں, کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہے. عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے, وہ ناکام ہے. عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن پہ مختار کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا, جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل. حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے, سب ذلت کی موت مرے. تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے. سچ آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد وہ مسجد اقصیٰ ہے. 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے, وہیں آرام فرما رہے ہیں. اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں, جو اس سرزمین کے اندر ہیں. یہ معشر کی سرزمین ہے, یہ نبیوں کی سرزمین ہے. میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر, یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے. اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں, اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے. رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے, اس وقت وہ عراق میں تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا, حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کر دوں. لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے, پیاس سے مر جائیں گے. کہا جس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چرا کے روکے زیبا لے کر. آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے, کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کر فضیلت میں نظر کوئی نہیں آئیں گے. مرد نظر آئیں گے, انسان کوئی نہیں نظر آئے گا. عورتیں نظر آئیں گی, انسان کوئی نہیں نظر آئے گا. تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے ہم ہلاک نہیں ہوں گے, ہمارے پاس رافع ہے. اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا. 18 دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا. 3 دن بغیر پانی کے گزارے. تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں, طاقت نہیں ہے. رافع کو بلاؤ. رافع کی آنکھیں خراب تھی. فرمانے لگے رافع پانی چاہیے. کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم, کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا فلاں جگہ. اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں, تو کوئی انہیں جھاڑیاں بتائیں. کہنے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہو, کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو, مجھے بتاؤ ہے. انہوں نے کہا وہ نظر آ رہا ہے, کہ مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے, ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو. زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کر باہر آ گیا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد رکھو کہ میں یاد رکھوں. اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں, ہم نے بے وفائی کی. اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے. ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے, اگر زندہ ہے, زخمی ہے, بھوکا ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں. جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا, دھاگا نہیں پا سکتا, جن کی نظر کمزور ہوئے, اتنا چھوٹا ہوتا ہے. میرے نبی فرمایا, جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ, سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی. اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے.
لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی. یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سے چاک بلبل کی، تو اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں. سب حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے. مجھے قائد بھی یاد آ گئی. دونوں کے حال بتاتا ہوں. ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامر فسوف یعلمون. میرے بھائی کرن دے انہوں موج میلا چار دیاڑے ہیں انہوں موج میلا کرن دے میرے کو راون دے بول رکھی میں کی کرنا. ٹھیک ہوگی. ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا. یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے. دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصل النار الکبریٰ. اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے دی. جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے. جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے.